باب احترام اسماء اللہ تعالی بتغیر الاسم لاجل ذلك، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنا اور اسی بنا پر غلط نام کو تبدیل کر دینا، یعنی کوئی ایسا نام بندہ رکھ لے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کے منافی ہو تو اس کو تبدیل کرنا، کوئی ایسا نام رکھ لے جس نام میں الحاد کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس کو تبدیل کر کے اچھا نام رکھنا۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وہ نام اللہ نے خود رکھے ہیں، کسی اور نے نہیں رکھے، کسی اور کا رکھا وہ نام چل بھی نہیں سکتا، جیسے لفظ خدا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہیں ہے، ہم نے رکھا ہے، یہ نام ہماری زبانوں پر ہے، غلط ہے۔ اور بڑا کوہرام یہ ہے کہ لفظ خدا کو اللہ تعالیٰ کا بدل قرار دیتے ہیں، لفظ اللہ کا، کہ جو معنویت لفظ اللہ کی ہے وہی لفظ خدا کی، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ، اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا نام ہے، اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، انسان بھی، جن بھی، نبی، صالحین، صادقین، شہداء، انبیاء سب جمع ہو جائے، انسان اور جن سب، اولین و آخرین سب جمع ہو جائے، اللہ تعالی کے اس نام کا، اس علم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کے معنی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے نام کا بدل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی مالک، یہ اللہ کا بدل نہیں ہے، اس کا عوض نہیں ہے، لہذا ہماری زبانوں پر جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہو، نام آئے، تم اللہ کہیں، اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، لفظ خدا کہنے سے گریز کرو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں پر اکتفا کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ان کا احصاء کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کا راستہ کھلا ہے ہمارے سامنے، ان ناموں سے تعلق قائم کرنے میں، احصاء کر لو ان کا۔ احصاء کے 4 معنی ہیں، ایک ان ناموں کو پڑھنا، ان ناموں سے دعا کرنا، جو چاہیے ناموں کے اندر وہ واسطہ موجود ہے، وسیلہ موجود ہے۔ اگر رزق چاہیے تو اللہ رزاق ہے، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے روزی عطا فرما، جو چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ آخر میں جب ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی پہنچ گیا ان کے پاس، تخت پر بیٹھے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات، ایک جملہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے جس کے لیے چاہے۔ بڑی معنویت اس میں کہ اللہ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ لطیف کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، اس کا ظاہر کچھ ہے مگر اندر ہی اندر اللہ کی تدبیریں اور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ظاہر کیا تھا؟ بھائیوں نے پکڑا، عداوت قائم کی، کنویں میں ڈال دیا، کوئی ہے نکالنے والا؟ بالآخر نکالے گئے، کوڑیوں کے مول بیچے گئے، یہ ظاہر ہے۔ جیل میں ڈالے گئے، ان بعض روایتوں میں 9 سال جیل میں گزارے، یہ ظاہر ہے، مگر اندر ہی اندر اللہ تدبیریں فرما رہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 نتیجے نکلے، ایک نبوت کا تاج، دوسرا پورا ملک مصر کی بادشاہت کا تاج۔ جو بندہ، جو غلام کنویں میں گرا پڑا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور کوڑیوں کے عوض بیچا جا رہا ہے، جس کی قیمت یعنی کوڑیوں میں لگتی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل یہ پورے ملک کا بادشاہ ہوگا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے، میرے بندے اگر
تیرا ظاہر تکلیفوں پر ہے، کاروباری تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، یا لطیف، اے لطیف، اس لطیف کو پکار جو اندر ہی اندر تیرے لیے تدبیریں فرمائے گا۔ یہ پروردگار کے ناموں سے تعلق کا فائدہ، جو چاہو اللہ کے نام موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پھیل گئی، پانی تک رسائی ممکن نہ رہی، نہ پانی آسمان سے برس رہا نہ زمین سے نکل رہا، قحط سالی، ہلاکتیں شروع ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری زمین پر تھی۔ اپنے لشکر کو لے کر نکلے بارش کی دعا کے لیے، اور بارش کی دعا کا ضابطہ یہ ہے کہ اپنے گھروں اور شہروں میں نہیں، بلکہ نکل جاؤ جنگلوں میں، میدانوں میں، اور اپنے پروردگار کے سامنے جا کر رو، گر گڑاؤ، لباس بھی کو عام سا پہنو جس میں انتہائی مسکنت اور فقر کا اظہار ہوتا ہو، اور وہاں جا کر دعائیں کرو۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے نکلے، جہاں دعا کرنا طے تھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے دعا ہو رہی تھی، اور دعا کون کر رہا تھا؟ ایک چونٹی دعا کر رہی تھی، جس کی حیات قضائی بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ چونٹی کس طرح کھڑی ہوئی تھی، بلکہ لیٹی ہوئی تھی۔ فرآ نملۃ، ایک چونٹی دیکھی، مستلقیۃ علی ظہرہا، اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے۔ چونٹی، اس کا عقیدہ، پشت کے بل لیٹی ہوئی اور ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف، اور اللہ تعالی سے دعا کر رہی۔ دعا کیا کر رہی؟ اس کو ایک واسطہ دے رہی ہے، اس کے ایک نام کا، ایک صفت کا۔ اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے اور تو ہمارا خالق ہے۔ یہ خالقیت کا واسطہ، تو ہمارا خالق۔ جب ہمارا خالق ہے تو ہماری ضرورتیں دیکھ یا اللہ، وہ پوری فرما۔ ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما۔ دیکھیں پروردگار کو پکارنے کا انداز، پکارنے کا طریقہ، ایک چونٹی کا عقیدہ۔ مشکل اس پر بھی آ پڑی، اور وہ اپنی ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف دراز کیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی، کسی وسیلے کے بغیر، کسی طفیل کے بغیر، براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی۔ چونٹی کی پکار دیکھو، دعا کر دی ایک دفعہ، اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناخذ سقیاک، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، چونٹی کی پکار کو سن لیا اور سمجھ گئے اور پہچان لیا، فوراً فرمایا ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، لوٹ چلو، واپس چلو، تم سے پہلے چونٹی دعا کر چکی ہے اور اللہ نے قبول کر لی۔ لوٹ چلو، بھیگ جاؤ گے، موسلا دھار بارش برسنے والی، لوٹ چلو۔ یہ پروردگار کی صفات، اس کے نام اور اس کے ناموں کا احترام، تو انہی ناموں پر اکتفا کرو، ان ناموں پر غور کرو، تمہارے سامنے دروازے کھلیں گے توحید کے، اللہ تعالیٰ کی شان کے دروازے کھلیں گے، اس کی شان کے، اس کا تعارف حاصل ہوگا، اور جس قدر یہ تعارف بڑھتا جائے گا اتنا تعلق باللہ میں اضافہ ہوگا۔ جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں، تو توبہ کرو گے، توبہ کرو گے کہ وہ غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں، وہ عفو ہے، عفو، غفور سے بڑی صفت ہے عفو، غفور سے بڑی صفت ہے عفو۔ غفور کا معنی گناہوں کو چھپانے والا، عفو کا معنی گناہوں کو مٹانے والا، کتنا فرق ہے۔ تو پھر کیا تعلق جڑے گا؟ جب وہ خوب بخشنے والا ہے تو میں اس سے معافی مانگوں، اس سے توبہ کروں، استغفار کروں۔ تو ان صفات سے تعلق جوڑو پورے احترام کے ساتھ، جو شیخ الاسلام کا باب ہے، احترام اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، بتغیر الاسم لاجل ذالک، اور اسی بنا پر جو نام اچھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کے منافی ہو، اسے تبدیل کر دینا چاہیے۔ حدیث آپ نے پڑھی
عن ابی شریح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو شریح سے مروی ہے، ان کی کنیت تھی، نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ خویلد بن عمر ان کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہانی بن یزید الکندی، ہانی بن یزید الکندی ان کا نام تھا۔ یہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ آئے تھے اور آ کر اسلام قبول کیا تھا، جبکہ ایک رائے یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 60 اور 8 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس حدیث کے راوی ہیں کانا یکنا ابو الحکم، ان کی کنیت ابو الحکم تھی، ابو الحکم ان کی کنیت تھی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ الحکم ولیہ الحکم، کہ تم نے یہ کنیت کیسے رکھ لی؟ حکم تو اللہ ہے۔ ابو الحکم کا معنی حکم کا باپ، حکم تو اللہ ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اسی کی طرف سارے حکم ہیں، سارے حکم اسی کی طرف لوٹتے ہیں، وہ حکم قدری و کونی ہو، تقدیر کے فیصلے ہوں، شریعت کا حکم ہو، قیامت کے احکام ہو، جزا اور سزا کے، سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تم نے یہ کنیت کیسے رکھ لی؟ فقال، ابو شریح نے کہا کہ ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، میری قوم جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتی ہے، کوئی اختلاف ہو جائے، اتونی میرے پاس آتے ہیں، فحکمت بینہم، تو میں ان کے بیچ فیصلہ کرتا ہوں، ان کے بیچ فیصلہ کرتا ہوں، وہ اپنی قوم کے فیصلے میں نمٹاتا ہوں۔ رضی کلا الفریقین، میرے فیصلے سے دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے، لہذا میری قوم نے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی کہ تم اچھے فیصلے کرتے ہو اور فیصلوں کی تم اچھی صلاحیت ہے تمہارے اندر، تمہاری کنیت ابو الحکم ہونی چاہیے، اس لیے یہ کنیت میں نے رکھ لی۔ فرمایا کہ نہیں، حکم تو اللہ ہے، حکم تو اللہ ہے۔ جیسے کوئی عالم اپنی کنیت رکھے ابو الاعلی، ابو الاعلی، اعلی کون ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ رب اعلی ہے، سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالی، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ تو ابو الاعلی یہ کنیت، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بڑا خلل ہے، الحاد ہے۔ یہ ابو الحکم اسی قبیل سے، حکم تو اللہ ہے اور سارے فیصلے اللہ کی طرف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احسن ھذا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی قوم کے تم فیصلے کرتے ہو، اللہ تعالی نے تمہیں فیصلوں کی جو وہ سمجھ بوجھ دے رکھی ہے۔ فما لک من الولد، تمہاری کوئی اولاد ہے، بچے ہیں؟ قل، تو عرض کیا کہ جی ہاں ہیں۔ کیا ان کے نام ہے؟ ایک کا شریح، دوسرے کا مسلم، تیسرے کا عبداللہ۔ فرمایا کہ فمن اکبر، بڑا کون ہے؟ کہا کہ شریح۔ فرمایا کہ فانت ابو شریح، آج سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے، تمہاری کنیت آج سے ابو شریح۔ تو چونکہ یہ کنیت ابو الحکم اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک طرح کا الحاد تھا، اس کی تعظیم کے منافی تھی، اس کی شان ربوبیت کے منافی تھی، شان الوہیت کے منافی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت کو تبدیل کر دیا، ابو شریح کنیت دے دی ان کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کنیت انسان رکھا کرے، اور اپنے بڑے بیٹے سے کنیت رکھے۔ اب کنیت میں ایک انسان کی عزت ہے، جب کسی کو ابو عبداللہ کہو گے، ابو محمد، ابو احمد کہو گے تو مانا یہ اس کی اولاد ہے، یہ ان کا والد ہے، اور والد ہونا شرف کی بات ہے۔ جو ایک اہل عرب کا انداز ہے، وہ کنیت سے پکارتے ہیں، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبد الرحمن۔ یہ شرف کی بات ہے کہ تم والد کے مقام کو پہنچے ہو، تمہاری اولاد ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ تو بڑے بیٹے سے کنیت رکھنی چاہیے، اور آپ نے اس کی کنیت تبدیل کر دی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے منافی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، یہ دلوں کا حقیقی تقویٰ ہے۔ شاعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ ما اشعر بتعظیم، جس کی تعظیم کی اللہ نے خبر دی ہو کہ فلاں چیز کی تعظیم کرو، تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔
اور سب سے بڑھ کر تعظیم کا مستحق اللہ تعالی ہے، اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، تو ان ناموں اور صفات کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے۔